میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا عام مفہوم یہی ہے کہ آدمی اپنے مطلوب اور مقصود اور اپنی پسند کی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ انسان کے ساتھ ایک طبعی معاملہ ایسا بھی رہتا ہے کہ یہ اپنے ناپسند چیزوں سے دور بھاگتا ہے اور کسی پناہ گاہ میں جا کر چھپتا ہے۔ استعاذہ اور تعوذ اسی پناہ گاہ کی تلاش کا نام ہے۔ پھر اس انسان کا ایک ظاہری مادی دشمن ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس کے لیے الگ پناہ گاہیں ہوتی ہے جس کے تحفظ کا الگ انتظام اور انداز ہوتا ہے جو تعوذ کے علاوہ ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا ایک ایسا دشمن بھی ہے جو مخفی، غیر مرئی، یعنی جو دیکھنے میں نظر نہیں آتا اور پوشیدہ دشمن ہے جو ابلیس اور اس کی ذریت ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے۔ اب ہم اکثر احادیث کے اندر ایسے دشمن سے، یعنی ابلیس اور اس کی ذریت جو پوشیدہ دشمن ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ایسے دشمن سے پناہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھا جائے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان، ابلیس اور اس کی ذریت سے پناہ مانگی جائے۔ اور یہ دشمن بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ یہ چھپ کے وار کرتا ہے۔ تو ایک جامع دعا ہے جس میں ناموافق اشیاء سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ایک دفعہ پھر سن لیے، یہ دعا ہے اس حدیث کے اندر تعوذ باللہ کہ یعنی تعوذ باللہ کی جگہ پر اللہم انی اعوذ بک اس طرح کہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء یا جہد البلاء ودرک الشقاء یا ودرک الشقاء، دونوں الفاظ ہیں، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اب حدیث کا ذرا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا کی مشقت سے، بدبختی کی پہنچنے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ اچھا، اس حدیث میں جہد البلا، یہ جیسے کہ میں نے کہا جہد اور جہد دونوں پڑھا جا سکتے، انتہائی مشقت کو کہتے ہیں۔ اور بلا یہ آزمائش کی معنی میں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ ان مصائب کا نام ہے جو دینی یا دنیاوی اعتبار سے انسان کو لاحق ہوتے ہیں اور انسان نہ ان کو دفع کر سکتا ہے اور نہ ان پر صبر کر سکتا ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی حالت کا پیش آنا ہے جس کے بعد انسان موت کو پسند کرتا ہے بلکہ اس کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یوں بیان کی کہ یہ وہ حالت ہے کہ انسان کا مال کم ہو جائے اور عیال زیادہ ہو جائے، تو اس سے اللہ پاک کی پناہ مانگنا۔ اور درک شقا، یہ درک
پا لینے کے معنی میں ہے، الشقاء یہ بدبختی، بری انجام اور ہلاکت کے معنی میں ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ ایک تو ان مصائب سے جو دینی اور دنیاوی اعتبار سے انسان کو لاحق ہو اس سے بھی پناہ ہے اس دعا میں، اور دوسرا بدبختی، شقاوت اور ہلاکت کے پا لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا، یہ بھی آ گیا اس میں۔ اور وسوء القضاء، قضاء تقدیر کے معنی میں ہے، مراد یہ ہے کہ ایسے فیصلے سے یا اللہ تیری پناہ جو میرے حق میں اچھا نہ ہو، یہ بھی آ گیا اس میں۔ اور آخری وشماتۃ الاعداء، کسی شخص پر دینی یا دنیاوی مصیبت آ جائے اور اس کا دشمن بدخواہ اس پر خوش ہو کر بغلے بجائے، اسی کو شماتۃ الاعداء کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ 4 کلمات اس طرح عام ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہے، لہٰذا یہ کامل دعا ہے، ہر مسلمان کو یہ دعا سیکھنی چاہیے اور پھر 5 وقت کی نماز میں اس دعا کو پڑھے۔ ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من جہد یا من جہد البلاء و درک الشقاء یا و درک الشقاء، دونوں الفاظ ہے، وسوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ ہر مسلمان مرد اور عورت اس دعا کو سیکھے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگے بھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔